جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو بہت سے لوگوں نے سنی ہے لیکن بہت کم لوگ اسے صحیح طرح سمجھ پائے ہیں۔ اس حدیث کو اکثر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات عورتوں کی مذمت کے لیے نہیں بلکہ ان کی فکر کرتے ہوئے انہیں بچانے کے لیے کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کے زیادہ تر رہنے والی عورتیں تھیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کر کے رک نہیں گئے تھے، آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی اور اگلی بات مخصوص اور قابل اصلاح رویوں کے بارے میں تھی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مخصوص کوتاہیوں کی نشاندہی فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت اللعن و کفران العشیر، کثرت سے لعن طعن کرنا اور شوہر کی ناشکری کرنا۔ یہ محض عورت ہونے کی بنا پر کوئی مذمت نہیں تھی، یہ ان عادات کے خلاف ایک تنبیہ تھی جو روح کو کھوکھلا کرتی ہیں اور رشتوں کو تباہ کرتی ہیں، اور یہی سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سب کچھ ہے۔ ذرا وقت کے بارے میں سوچیں، نبی علیہ السلام نے یہ بات عید کے دن خوشی کے موقع پر عورتوں کے ایک مجمع میں کہی تھی کیونکہ ان کی حفاظت مطلوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرہ دیکھا اور شفقت کی بنا پر انہیں اس سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے بات کی۔ آپ نے ایسی چیز دیکھی جو خاموشی سے دلوں کو تباہ کر رہی تھی، لاپرواہ الفاظ، تیز زبان، بے لگام جذبات، وہ چیزیں جنہیں آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت وزن ہے۔ اور پھر فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی پیش فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دو، استغفار کرو، کیونکہ اس حدیث میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے۔ پیغام واضح تھا کہ اے عورتوں، یہ انجام حتمی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بدلا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ پیمانہ کبھی بھی جینڈر نہیں ہوتا، پیمانہ ہمیشہ دل رہا ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو آج کتنی بار ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سخت کلامی کو ایمانداری کا نام دیا جاتا ہے، شکایت کو دل کی بھڑاس کہا جاتا ہے، ناشکری کو اعلیٰ معیار کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اللہ اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد عورتوں کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، یہ انہیں ان عادات سے بچانے کے لیے ہے جو دنیا میں تو عام لگتی ہیں لیکن خاموشی سے ان کی آخرت تباہ کر رہی ہوتی ہیں، اور یہاں وہ حصہ جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ آپ ہدایت کے جتنے قریب ہوتے ہیں آپ کو اتنی ہی زیادہ تنبیہ کی جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت کبھی اس لیے جہنم نہیں جاتی کہ وہ ایک عورت ہے، اور کوئی بھی اس لیے جنت میں نہیں جاتا کہ وہ ایک مرد ہے۔ پیمانہ صرف ایک ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ رسول اللہ نے آگ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کا ٹھکانہ وہاں ہے، بلکہ اس لیے بیان کیا اے عورتوں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے۔ جنت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چلتے جائیے، آپ عورت ہیں یا مرد، تقویٰ اختیار کریے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیے۔